شرم کی بات یہ ہے کہ ہر معزز ادارے کے خلاف کیمپین چلانے کے کھرے اگر کہیں پر جا رہے ہیں تو وہ پی ایم ایل این، مریم نواز، ان کے اسٹریٹجک میڈیا سیل اور جیو کے نیکسس کے اوپر جا رہے ہیں۔ پروپیگنڈا چاہے پاک فوج کے اگینسٹ ہو، اعلیٰ عدلیہ کے اگینسٹ ہو یا شہداء کے واقعے کے اگینسٹ ہو، جس طرح کی گندی سیاست کی جا رہی ہے یہ شرمناک ہے۔ جب پوری قوم افسران کی باحفاظت واپسی کی دعا کر رہی تھی نا تو تب جیو، پی ایم ایل این اور وہ جو فتنی مریم ہے نا، وہ پروپیگنڈا سیل ان کا پی ٹی آئی، عمران خان اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا کرنے، دراڑیں ڈالنے کی گندی سیاست اور سازش کر رہا تھا۔ یہ ہوتی ہے سازش، اس پر لگتا ہے آرٹیکل 6 اور اس پر ہوتا ہے کورٹ مارشل۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں 3 ٹویٹر اکاؤنٹس جن کے 10، 50، 100 فالوورز تھے، ان کی غلط بات کو، غلط اینگل کو پاکستان میں اگر کسی نے پھیلایا ہے تو وہ انصار عباسی، سلیم صافی اور مریم نواز کا پروپیگنڈا سیل ہے۔ اور میرا ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہی سوال ہے کہ اس حرکت کے ذمہ داران کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کیا ہمارے ادارے ان کو اسی طرح کھلی چھوٹ دیتے رہیں گے؟ مریم نواز اور ان کی ٹیم نے آصف غفور کی تعیناتی پر کس طرح کی گندی سیاست کی ہے؟ سب کے سب ٹویٹس ان کے جن کو وہ فالو کریں ہر ایک چیز شیئر ہوگا۔ اب آ جائیں جیو کی اور ان کے اسٹریٹجک سیل کی گھٹیا حرکتوں اور پی ٹی آئی کو ملائن کرنے کے خلاف 100 ویڈیوز کا انالیسس کیا ہے اشر باجوہ نے، اور نیوز بلیٹنز اس میں شامل ہیں، ٹاک شوز شامل ہیں، بیپرز شامل ہیں، 23 سیکنڈ سے کوئی 1 گھنٹے 70 سیکنڈ کے بھی پروگرام شامل ہیں۔ ان کے انالیسس کے بعد صرف ایک ہی بات آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جیو نے پی ٹی آئی کے خلاف یہ کیس بلڈ کیا ہے اور یہ ہوتی ہے 5th جنریشن وار۔ یعنی جتنا اینٹی آرمی پروپیگنڈا ہے، جتنی اینٹی آرمی ویڈیوز ہیں وہ جیو سے نشر ہوئی ہیں، اور ان کے پروگرامز، ان کی ڈیٹیلز تک ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں جو کی ورڈز یوز ہوئے اور کس طرح سے انہیں پی ٹی آئی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سب ثبوت سمیت ہم دے رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی سب لوگ دیکھ سکیں گے۔ پی ٹی آئی کے خلاف کیس اسٹیبلش کرنے کی کوشش یہ کی جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے، سٹارٹ کیسے ہوتا ہے یہ پروپیگنڈا؟ 5 اگست کو جیو نیوز کی ٹویٹ سے یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہوتا ہے، اور جیو نیوز یہ اسٹیبلش کرنے کا کوشش کرتا ہے کہ ان 3 ٹویٹر اکاؤنٹس جو ان نون ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، ان ٹرولز کے زہریلے پروپیگنڈا کی وجہ سے صدر صاحب نے شہداء کا جنازہ اٹینڈ نہیں کیا۔ اس کو مریم نواز پک اپ کرتی ہیں، ان کی ٹیم پک اپ کرتی ہیں، اور ان کے لفافے اس کو پک اپ کر کے اس طرح سے پوری ایک اینٹی آرمی کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کو اس طرح سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ ان 2 سے 3 ان نون اکاؤنٹس کو، اور یہ ایفرٹ کی جاتی ہے کہ اسے پی ٹی آئی آفیشیل کے ساتھ اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ حالانکہ چیئرمین عمران خان صاحب کی واضح سٹیٹمنٹس ہیں کہ انسٹیٹیوشن آف آرمی ان سے بڑا ہے، اور ان کو، اور اسی طرح سے ہم نے جو بھی انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، انسٹیٹیوشن آف آرمی ان سے بڑا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ایفرٹ ہوتی ہے، سارے جتنے بھی بگر اکاؤنٹس ہیں پی ایم ایل این کے لیڈرز کے یا جرنلسٹ کے، وہ سارے ٹارگٹ کرتے ہیں آرمی کو اور پریزیڈنٹ کو ان فلدی ٹویٹ سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ یہ اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں، کیوں جیو نے پی ایم ایل این کے ان اکاؤنٹس میں جس میں مریم نواز آرمی کے اگینسٹ، سپریم کمانڈر کے اگینسٹ زہریلے الفاظ یوز کر کے ان کو لائک اور ری ٹویٹ کریں، ان کو کیوں اگنور کیا، اور ون سائیڈڈ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد جو پی ایم ایل این کے یہی اکاؤنٹس تھے جن کو لیڈرشپ فالو کر رہی ہے، انہوں نے فلدی ٹرینڈز چلائے تھے جوڈیشری کے اوپر، اس ساری چیز کو کیوں اگنور کیا گیا؟ پھر ان کے جتنے بھی جیو کے ویڈیو تھم نیلز تھے
وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو اور آرمی کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی ہے. پھر ان کے جتنے بھی پی ایم ایل این کے لائلسٹ ہیں، ان کے جرنلسٹ ہیں، وہ کیمپین کرتے رہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ، ای آر وائی کے اگینسٹ، اور ایک اینٹی آرمی پروپیگنڈا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے رہے. شرمناک ہے یہ سب کچھ، کیونکہ ہم یہ صرف سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی ٹیم کی جس طرح سے انہوں نے ہیلی کاپٹر حادثے پر ٹویٹس کی، کیوں ان کا کوئی نوٹس اور ایکشن نہیں لیا گیا؟ 50 فالوورز والے بچے کی ٹویٹ کے اوپر آج کیوں پوری پارٹی کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے؟ یہ ہوتی ہے شہداء کے خون پر سیاست کرنا، یہ ہوتی ہے شہداء کی توہین کرنا. میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارے خلاف آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو زبردستی ہر ایشو کو عمران خان اور پی ٹی آئی سے جوڑنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ رجیم چینج جمہوریت کے نام پر صدی کی سب سے بڑی واردات ہے، جو اس ملک کی سب سے مقبول اور دنیا کی چھٹی بڑی جماعت، جس کو پاکستان کے 80% آبادی کا مینڈیٹ حاصل ہے، اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ملک کے مقبول ترین چینل کو، جس کی ریٹنگ 67% ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ جیو اپنا زہریلی پروپیگنڈا اور یہ پی ڈی ایم اپنے مذموم مقاصد پیدا کر سکے. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اس وقت بات سیاست کی نہیں ہے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی ہے، اور معاملہ اقتدار کا نہیں ہے. پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دینے کا ہے. اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ نہ ہم کوئی پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے اگینسٹ برداشت کریں گے، نہ چیئرمین کے خلاف برداشت کریں گے، اور نہ ہم کسی ایسی لڑائی کا حصہ ہیں جو سیاست کے لیے دو اداروں کو، ایک مقبول جماعت کو اور سب سے بڑا ادارہ جو سپریم ادارہ ہے اس کو لڑوانے کی جائے. لیکن سوال اب ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہی ہے کہ یہ سارے شواہد آپ کے سامنے ہیں، کیا اسی طرح سے مریم نواز کا ٹرائل ہوگا؟ کیا اسی طرح سے ان کا جسمانی ریمانڈ ہوگا، ان کا کورٹ مارشل ہوگا، اور کیا اسی طرح ان کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں گھسیٹا جائے گا؟